لیکن اس میں پھر آگے اور پھنساؤ ہوا، ایک تھی خلش باقی کہ ٹکرا رہی تھی، ایک بات ٹکرا یہ رہی تھی کہ پھر تیمم کی بات کی ہے۔ اب وضو کے بدلے بھی تیمم کر لیا، غسل کے بدلے بھی تیمم کر لیا۔ اگر غسل کی ضرورت تھی، نہانے کی ضرورت تھی تو ابھی تیمم ہو گیا، تو اگر سفر میں ہے یا بیمار ہے وہ پورے جسم پہ ملتے نا، پھر خالی وہ بھی اتنی ہی جگہ پہ ملا، منہ پر ملا اور ہاتھوں پر ملا اور پوری ہو گئی بات۔ پھر بات ایک اور ابھی آ رہی ہے، تیمم میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ تھوڑی مل رہے ہیں، خالی مٹی ہے، چاہے تھوڑا سا آپ نے پھونک مار کے اڑا دی، بھبوت نہیں مل لیا، لیکن اس کو پھر منہ پر ملنا ہے، ہاتھوں پہ ملنا ہے۔ تو اب مٹی ہی تو دھو رہے تھے، اگر منہ پر وہ جو پارٹ اگر ایکسپوز تھے، کھلے ہوئے تھے، وضو اس لیے کروایا تھا کہ دھل جایا کرے دن میں کئی دفعہ۔ اگر یہی بات تھی تو پھر جب پانی نہیں مل رہا اور کسی اور مجبوریاں ہیں تو ایسی اجازت دے دیتے، کوئی اور طریقہ ہوتا، لیکن الٹی وہی چیز جو دھلوائی جا رہی ہے وہی پھر مل لی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اس پر ہاتھ پھیر لیا کرو، اور پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو وضو کا پروسیجر بتایا ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے حلال حرام طیب پاکی، تو پاکی کے سلسلے میں پاکی کی بات جب آگے چلی اور اس میں مسجد حرام کا بھی ذکر آیا کہ لوگ تمہیں وہاں جانے سے روکتے ہیں تو ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے۔ اسی سلسلے میں اس نماز کا بھی ذکر آیا۔ صلاۃ آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہے صلاۃ، قرآن میں بہت سے معنی ہیں، کئی معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن صلاۃ ایک تو دین کا نظام ہے، سسٹم پورا، اور اس نظام کی مشق کے لیے جو 5 وقت جو پریکٹس کے لیے دیے گئے ہیں، تو وہ منسک جو ہے وہ نماز کہلاتا ہے یہاں اردو میں۔ یہ بھی صلاۃ ہے، یہ اس اصل صلاۃ کی مشق کے لیے ہے۔ تو تب تمہیں پاک ہونا چاہیے، اور وضو کا طریقہ بتایا کہ وضو ہو پہلے۔ وضو لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن یہ اس کا طریقہ ہے۔ وضو کے یہ فرائض ہیں جو قرآن میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب فرض ہیں، فرائض ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ وضو کرتے ہیں، ایڈیشنل ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ سنتیں ہیں۔ اتنا حصہ ہو جائے تو فرض وضو ہو جاتا ہے۔ اپنے چہروں کو دھو، فیس کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، مسح اور پاؤں، وضو ان 4 سے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ وضو کا پروسیجر بتایا اور پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ لیکن وضو سے کام نہیں چلے گا اگر کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں جن میں نہانا ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے، تو پھر پاک ہو جانا، طاہر ہو جانا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اور اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، حاجت پوری کر کے آئے، یا عورتوں کے پاس گئے ہو تو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا ہو اس کے بعد،
تو تیمم کر لینا پاک مٹی سے۔ تو پھر تیمم کے بارے میں بتایا کہ اپنے چہرے پر ملنا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، چہرہ اور ہاتھ اس سے مل لینا ہو، پاک مٹی تھے، اس پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں پریشانی میں ڈالے، ولیکن یرید لیطہرکم، تمہیں چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، پاک رہو، ناپاکی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً پاک ہو جاؤ۔ ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ پھر نعمت کا شکریہ بھی تم ادا کرو، اس سے نعمتیں اور بڑھیں گی، نقصانات سے بچو گے۔ اب شروع سے یہ آیت پوری یہاں تک تھی، لمبی تھی ذرا، میں شروع سے دوبارہ لے رہا ہوں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پارٹس اور اجزاء۔ اے ایمان لانے والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، سر پر ہاتھ پھیرو، پاؤں دھو لو ٹخنے تک۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ہی ایک شیعہ سنی اختلاف آ گیا۔ وضو کا طریقہ ان کے ہاں پاؤں دھونے کے معاملے میں مسح کرنا ہے، وہ پاؤں دھوتے نہیں ہیں۔ اچھا، مسح کرنا تھا، اگر دھو بھی لیا تو کیا حرج ہے؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہمیشہ اگر دھونا ضروری سمجھتے ہو، کبھی دھو لیا تو دھو لیا ہوگا، لیکن اگر دھونا اس کے لیے ضروری سمجھتے ہو ہمیشہ دھوئیں، تو یہ پھر اللہ کے دیے ہوئے حکم پر زیادتی کر رہے ہیں۔ مثلا سر کا مسح کہا تھا، آپ ہمیشہ سر دھونا شروع کر دیں۔ ان کے یہاں روایات میں یہ ایسے ہی آتا ہے کہ پاؤں پر مسح ہو جائے، دھونا نہیں ہوتا۔ سنی روایات کے اندر دھونا بھی ایسے کہ وضو کر کے ایک صاحب ہٹے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاؤں ٹھیک سے دھو، تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے، وضو نہیں ہوا تمہارا، کہ ذرا سا بھی نہ چھوٹے، ٹخنوں تک ایسے دھل جائے۔ نماز سب سے اہم جتنے جو 4 مناسک ہیں ان میں سے سب سے اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں لوگوں کے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سامنے تو کم سے کم ایک ہی موقع پہ پڑھی۔ جب حج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے حج میں اور حج سے واپسی میں، اور اس سے پہلے جو لگاتار پڑھتے رہے انہی لوگوں کے ساتھ ریپیٹ ہو کے، تو ہم اگر ان سب کو بھی گنا جائے کہ کتنی مرتبہ لوگوں کے سامنے پڑھی تو پتہ نہیں کتنی بڑی لاکھوں کی تعداد ہوگی۔ وہاں سے لے کے آج تک نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، قعود، یہ 4 ارکان، نماز میں کیا تلاوت کرنا ہے، مختلف ارکان میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں ہوں، یہ تو تسلسل کے ساتھ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بڑے اختلافات ہیں بہت، اور پھر ان اختلافات کو لوگ ایسے اس درجے تک لے گئے ہیں کہ جس نے یہ نہیں کیا وہ کافر۔ متشدد لوگ ہیں ہمارے یہاں گروہ ایسے بھی کہ جو کہتے ہیں اگر رفع یدین نہیں کیا، ہر دفعہ ہاتھ نہیں اٹھایا، رکوع میں جاتے وقت نہیں اٹھایا، جیسے وہ جتنی دفعہ رفع یدین اسے ہاتھ اٹھانے کو رفع یدین کہتے ہیں، نہیں کیا تو کافر۔ خالی اتنے نہیں کہ نماز تمہاری ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ کافر ہو گئے پھر۔ اس درجے کی شدتیں ہیں۔ اب یہ ایسا عمل جو سب سے زیادہ ضروری تھا، اور لاکھوں مرتبہ صحابہ نے دیکھا، دیکھتے چلے آئے، امہات المومنین نے دیکھا، خواتین نے دیکھا، اور اس پر اتنے اختلاف کہ کافر اگر یہ نہیں کیا تو ایسے نہیں کیا تو۔ خود سنیوں میں بہت آپس میں اختلاف، الگ الگ مسلکوں میں، یہاں یہ شیعہ سنی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف سب پھر ان روایات سے آئے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے ہاں جو روایات یا حدیثیں ہیں، جنہیں وہ حدیث کہتے ہیں شیعہ، ان کے ہاں یہ ہے کہ مسح کیا جائے گا، یہاں یہ ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل، لاکھوں لوگ جس کو ان کی تمام زندگی دیکھتے چلے آئے، اور تب سے آج تک عمل جاری ہے، اس میں اتنا بڑا اختلاف۔ جب اختلاف ہو اور کوئی بنیادی اختلاف ہو
بھائی وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ جو کہتے ہیں کہ پاؤں دھونا ضروری ہے، اگر پاؤں پہ مسح کر کے آگے خالی ایسے ہی تو نماز ہی نہیں ہوئی، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ کسی نے اگر عقیدتاً یہ سمجھ لیا اور پاؤں دھونے ہی لگا، اس کی بھی نماز نہیں، اس نے طریقہ بدل لیا، اور بعض ان کے علماء کافر کا فتویٰ دیتے ہیں، سب نہیں۔ جب ایسا اختلاف ہو جائے، اور یہ اختلاف ہو صرف ان کتابوں کی روایات کی بنیاد پر جسے وہ اپنے یہاں حدیث کہتے ہیں، اور دونوں کے یہاں کی روایات میں اختلاف ہے نماز جیسی چیز کے معاملے میں، اور اتنا بڑا اختلاف ہے، تو جب بنیادی اختلاف ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے حکم بناؤ، قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اب قرآن کی تشریح بھی اگر اسی سے شروع کر دیں گے جن چیزوں پر اختلاف ہے آپس میں، تو اختلاف تو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کھینچتان کے لوگ اپنی اپنی کچھ اس میں سے نکالیں گے۔ اگر ان سے الگ رہیں، غیر جانبداری سے دیکھیں، دیکھیے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ہے پر کیا ہے وجوہکم میں؟ فَغْسِلُوا مانے دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، ہے پر کیا ہے؟ زبر، وَأَيْدِيَكُمْ ہاتھوں کو اپنے، اِلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک، ایدیکم میں کیا ہے؟ یہ پر زبر، اس کے بعد مسح آ رہا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا، رؤوسکم سین پہ کیا ہے؟ زیر، یہ کم کو ہٹا دیں، کم مانے تم سب، تمہارے، یعنی اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اپنے سروں کو، تو اصل میں تو یہیں تک ہے وجوہ، تو ہے پر زبر، ایدی یہ اس پہ یہ پر زبر، رؤوس سر، سین پر زیر، ارجلکم لام پہ پھر زبر۔ اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آیت کو دیکھ لیجئے، یہ مسح کرو اپنے چہروں کا، اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، یہاں دھونا نہیں ہے، بیچ میں لفظ دھونا آیا ہی نہیں، وَامْسَحُوا اپنے مسح کرو اپنے چہروں کا اور پاؤں کا، ٹخنوں تک، تو کہتے ہیں صاف صاف ہے قرآن میں۔ لیکن اگر ہم عربی کی گرامر پر غور کریں تو یہ میں نے جو توجہ آپ کو دلائی، یہ قرآن میں انداز جگہ جگہ ہے کہ آگے کے فقرے کا تعلق درمیان میں کچھ کہا گیا، لیکن آگے کے کسی فقرے کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے، یہ بہت ہے قرآن میں۔ تو یہ گرامر کی بات ہے، یہاں بہت ڈیٹیل میں گرامر پہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بڑی تعداد جو سننے والوں کی ہے یہاں یا باہر جائے گا یہ جاتا ہے، تو وہ پھر اس گرامر کی ڈیٹیلز وہاں ان کے سامنے ان کو نہیں سمجھ میں آتی، تو میں نہیں رکھ رہا۔ بس یہ اتنی سمپل سی بات آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لال رنگ سے ہیں زبر سے، ان کا سب کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، ان کے لیے کہا گیا دھونا ان کو، فغسلوا اس سے شروع ہوا، بیچ میں مسح کا نام آیا، برؤوسکم، یہ بے جب لگ جاتا ہے تو زیر ہو جاتا ہے، اپنے سروں کا مسح کر لو، اس پر ہاتھ پھیر لو، تو یہاں یہ محذوف ہے اس میں، یعنی فغسلوا پھر دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ تو یہ کیوں ہے؟ وہ شیعہ والی بات زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے، یہ زبردستی آپ نے کہہ دیا کہ سنیوں نے کہ اس میں یہاں پر یہ اور جوڑ لو تم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ تو گرامر کے اعتبار سے اگر یہ مسح کرنا ہوتا، یہ بے جو آیا ہے برؤوسکم پھر بھی محذوف ہوتا، وہ بھی ارجلکم، تو ارجلکم ہوتا، لام پر زیر ہوتا، تب مسح ہوتا یہ، اگر لام پر زیر ہوتا۔ جب یہ لام پر زبر ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے، پہلے والے سے، دھونے سے، فغسلوا یہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، وجوہکم ایدیکم، اس کے لغت یا گرامر پر ہم جائیں اس کے اعتبار سے یہ ایسے ہی ہے، یہاں پر سنی مسلک زیادہ صحیح ہے اس معاملے میں۔ تو یہ تو قرآن کی بات ہوئی کہ حکم جب قرآن کو بنائے، لیکن ہے کیا، پھر وہ اس کے اندر بھی مین میخ نکالیں گے، کہیں بعض موقعوں پہ ان کی باتیں زیادہ درست ہیں فقہ میں، سنیوں کی نہیں ہے، اور بعض موقعوں پر ان کی درست زیادہ ہیں اور ان کی نہیں ہے، لیکن دونوں موقعوں پر ہوتا یہ ہے کہ اپنی روایات سے کوئی نہیں ہٹنا چاہتا اور اس سے ہی قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جس پہ اختلاف ہے جب اسے نہیں ہٹائیں گے تشریح کرنے کے لیے، اس کو مانیں جہاں قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب اختلاف اسی میں ہے تو دونوں میں سے ایک غلطی پر ہے، تو اسے تو پہلے الگ کرنا ہوگا، اس کے بعد دیکھنا ہوگا حکم کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔
تو یہ عربی کے گرامر یا لغت کے اعتبار سے یہاں پر یہ فغسلو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر زبر ہوگا، زبر ہے تو یہ دھونے کا معنی کے اندر ہے۔ دیکھیے قرآن میں یہ اس کی مثال میں دکھا رہا ہوں ایک جگہ، سورہ الممتحنہ ہے، یہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 کہ پچھلے سے تعلق ہے، درمیان میں کچھ کہہ دیا لیکن آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق پہلے سے ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ ان لوگوں سے دوستی کرنے یا اچھا حسن سلوک کرنے سے نہیں روک رہا جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُم۔ اب دیکھیے اسے اگر ہم اس میں کچھ بریکٹ نہیں لگائیں، جیسے محذوف یا ہڈن کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے، تب ترجمہ کیا ہوگا عربی کے حساب سے؟ اللہ تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان سے نہیں روکتا اچھا سلوک کرنے سے، ان تبرؤہم کہ تم ان سے نیکی کرو۔ اب یہاں پر چھپا ہوا ہے، اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ اس کے یہاں پہ پڑھا جائے گا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اس بات سے نہیں روک سکتے تم ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ یہاں پر اسی میں درمیان اسے محذوف ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ لا ینہاکم اللہ شروع میں آیا، یہ یہاں پر محذوف ہے، یہاں پڑھا جائے گا یعنی معنی کے اعتبار سے پڑھا جائے گا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اور ولا ینہاکم اللہ ان تبروہم وتقسطوا، اور یہ بریکٹ جو لگا ہوا ہے یہ معنی میں سمجھا جائے گا کہ اللہ تمہیں اس سے نہیں روک رہا کہ تم ان کے ساتھ میں نیکی کرو، انصاف کا سلوک کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو اب یہ پھر اس آیت کا میں ترجمہ دہرا رہا ہوں آگے چلنے سے پہلے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو ایمان لانے والو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے منہ اور منہ کو دھو لو، ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، سر پر ہاتھ پھیرو اور پاؤں کو ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر حالت ناپاکی کی ہے جس میں نہانا ضروری ہوتا ہے، جس میں سیکسول ڈسچارج ہوا ہو، اسے جنابت کی حالت کہتے ہیں، جنوبی ہونا، تو کہا پھر طاہر ہونا ہوگا۔ پھر طہارت کیا ہے؟ طاہر ہونا ہے۔ یہ طہارت کیا ہے؟ دیکھیے دھونا نہیں کہا، وہ جو لفظ تھا فغسلو، اردو میں تو آپ غسل جو بولتے ہیں وہ نہانے کو بولتے ہیں، اس میں دھونے کو کہتے ہیں عربی میں، غسل معنی دھونا۔ فطہروا، کہا کہ اب پھر طاہر ہو جاؤ، طہارت حاصل کر لو۔ طہارت کیسے حاصل کریں؟ طہارت کیا ہے؟ طہارت 3 قسم کی ہے جس کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک طہارت تو وہ ہے کہ جس سے انسان جہاں گندا ہو دھو لے پاک ہو جائے گا، اوپر سے نیچے تک لتھڑ گیا تو پورا نہانا ہوگا، خالی ہاتھ میں لگا تو ہاتھ دھونا ہوگا، اگر جسم کا بڑا حصہ گندگی میں لگ گیا تو پورا نہانا ہوگا، خالی دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ تو ایک تو طہارت وہ ہے کہ بیرونی خارجی یہ ایکسٹرنل جو ناپاکی ہے اسے دھو لینا، تو طاہر ہو گئے، پاک ہو گئے۔ ایک طہارت جو ہے وہ اندرونی ہے، وہ طہارت اندرونی جو ہے جسے ہم روحانی ناپاکی کہہ لیں یا کہتے ہیں عام طور سے اردو میں، بہت ایکوریٹ لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال یہی بولا جاتا ہے۔ اس میں جیسے یہ کہ اس میں کہا سورہ نمبر 33 میں، سورہ الاحزاب میں، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے تمہاری غلطیاں خرابیاں کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے، طاہر۔ یہ نہانے کی بات تھوڑی ہے، کوئی بھی گندگی لگ گئی تو نہائے گا، تو یہ صرف اہل بیت سے خاص طور سے کہا جا رہا ہے پاک کر دے، اندر سے پاک کر دے، غلطیوں سے پاک کر دے، یہ پاکی وہ ہے۔ حضرت مریم کو کہا قرآن میں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، ان اللہ اصطفاک، تمہیں چن لیا بالکل، اور اس کے بعد فرمایا کہ وطہرک، اور تمہیں پاک کر دیا۔ تو کس چیز سے پاک کر دیا؟
غلطیوں سے گناہوں سے. یہ چاہتا ہے اللہ, تمہیں چن لیا اس نے. تو یہ ایک طہارت ہے, قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے اس کا تذکرہ. اس میں پانی بہانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہیں, تو ناپاک ہے تو نہانے سے ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ نہیں ہوں گے. یہ ناپاکی اور طرح کی ہے. یہ ناپاکی تو شرک کی تو کلمے سے جائے گی, کلمے کو مان لینے سے, خالی زبان سے کہنے سے نہیں. کلمے کو مان لیا, یہ غسل ہو گیا. اس کا غسل یہ ہے کہ وہ توحید سے جائے گا, وہ نہانے سے نہیں جائے گا, پانی بہانے سے. تو ایک یہ ناپاکی یہ ہے. ایک تیسری طرح کی ناپاکی ہے جس کا, یا پاکی ناپاکی جس کا قرآن نے ذکر کیا, وہ بیولوجیکل ہے, بیولوجیکل امبیلنس. یہ ہمارا بیولوجی یا حیاتیاتی جو ہے, اس کے اندر باڈی کا جو ایکویلیبریم ہے مختلف چیزوں کا توازن, وہ بگڑ جاتا ہے. وہ بگڑ جاتا ہے تو یہ بھی اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے واپس, تب طاہر ہو گئے, تب پاک ہو گئے. ایک یہ تیسری طرح کی بھی ہے. تو یہ 3 طرح کی ناپاکیاں ہیں. اس کے بھی مختلف طریقے ہیں, الگ الگ مختلف, کہ کیسے اس بیلنس کو, اس توازن کو واپس لایا جائے. اگر جسم کی بہت ایسینشیل, ضروری, جو جسم کے لیے ہر وقت ضروری چیزیں ہیں سیف گارڈ کرنے والی, اگر ان کا بیلنس بگڑ جائے یا توازن بگڑ جائے, ایکویلیبریم, تو ان کو پھر اپنی پرانی اسٹیٹ حالت پر کیسے واپس لایا جائے, تو یہ اس کی طہارت ہے. اب جو بھی طریقے ہیں اس کے. اب تم اگر یہ ہو تو فطہروا, تو طہارت حاصل کرو. یہاں پر دھونے کا لفظ تو ہاتھوں کو دھویا اس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ پھر نہانا ہے جو اس آیت کے اندر ہے, غسل کرنا. تو یہ ناپاکی جو ہے یہ باہر سے کچھ نہیں لگا ہوا تھا. مثلاً اگر سیکسول انٹرکورس ہوا, جنسی عمل ہوا, اس کے بعد جو متعلقہ جو جسم کے حصے انہیں دھو لیا تو پاک ہو گئے نا. ہاتھ پہ گندگی لگ گئی تھی تو پاک کر لیا تھا, نہیں, پاک نہیں ہوئے. اب یہ بھی, اب اسے نہانا ہے. اس کی لاجک کیا ہے کہ اب نہانا ہے, اور ہاتھ پاؤں میں کچھ لگ گیا تو نہیں نہانا ہے. یہ بھی سمجھ لیں ایک اصول الگ, جسم سے جتنی چیزوں کا اخراج ہوتا ہے, باہر نکلتی ہیں, ان سب سے ناپاکی ہوتی ہے. اب یہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. ہوا خارج ہوئی جسم میں سے, ناپاکی ہو گئی ایک طرح کی. کچھ ناپاکیاں وضو سے جا رہی ہیں, کچھ نہانے سے جا رہی ہیں. جسم میں سے خون نکلا, ایک طرح کی ناپاکی ہو گئی. الٹی ہوئی, ایک طرح کی ناپاکی ہو گئی. تو جسم میں سے پیریڈز ہیں عورتوں کے, ناپاکی ہو گئی. اب کچھ ناپاکیاں جو ہو رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں وضو کر لیا, اب ٹھیک ہے, نماز ادا کر سکتے ہیں. اور کچھ میں نہانا ضروری, تو ایسا کیوں ہے, اور یہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وضو اور غسل میں فرق کیا ہے؟ طریقہ بھی آیت جو گزری اس میں دونوں کا بتا دیا گیا تھا, لیکن کہا کہ اس میں نہانا ہوگا تمہیں. اگر سیکسول ڈسچارج ہوا ہے تو اس حالت میں جنبی ہو گئے, اس میں نہانا ہوگا, اس میں غسل کرنا ہوگا. خالی وضو سے کیوں نہیں کام چل رہا؟ وہاں گئے تھے, بیت الخلاء گئے تھے, لیٹرن گئے تھے, اس کے بعد آ کے خالی وضو کرنا ہے, نہانا نہیں ہے. اس لیے کہ نجاست تو دھو لی نا. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اصل بات تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ ریزن چاہے فوراً سمجھ میں نہ آئے, لیکن جیسا بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے, یہ اللہ نے جیسا بتایا. یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ بھی بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا, اور اس میں حکمت ہوگی, تو ان حکمتوں کو تلاش کیا جائے اور معلوم کیا جائے, تو اس سے یقین بھی بڑھتا ہے, ایمان بھی بڑھتا ہے, اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اندھ وشواس کی بات نہیں ہے, اسی میں بھلائی ہے جو بتایا گیا ہے. تو اس لیے اس کی حکمت تلاش کرنا, اور جب تک حکمت نہیں سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے. جہاں صاف الفاظ میں کوئی بات اگر کہہ دی گئی ہے تو اس پر بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے جن لفظوں میں کہی تھی. اس پر میں نے برسوں غور کیا تھا, بہت زمانے سے, بہت پرانی بات ہو گئی جب سے ذہن میں آتی تھی یہ بات. تو جو کچھ میں سمجھتا تھا, ایک آدھ جگہ کہیں کسی نے سوال کیا تو میری جو سمجھ میں آئی, یہی بتایا کہ میری سمجھ میں ہی آتا ہے, یہ نہیں کہا یہ بات ایسے ہی ہے. تو جو پہلے سمجھ میں آتا تھا وہ ایسے تھا کہ 5 مرتبہ نماز ہے. اب اگر 5 مرتبہ نہلوا دیا جائے سب کو, پیشاب کر کے آئے, نہانا ہے نماز سے پہلے, تو زندگی بالکل مشکل ہو جائے گی, اور اسلام یہ نہیں چاہتا. جسم کے جتنے حصے ایکسپوزڈ ہیں, یہ دیکھیے وضو میں صرف وہ دھل رہے ہیں جو کھلے رہتے ہیں عام طور سے. کبھی کبھی آپ نے گلوز پہن لیے یا موزے پہن لیے, ٹھیک ہے, لیکن عام طور سے یہ حصے کھلے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاتھ,
آستینے بھی چڑھا بھی لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کونیوں تک ہاتھ، گھٹنے تک نہیں چڑھاتے، مطلب عام طور سے اتفاقیہ کیا ہو تو عام طور سے تو وہ پاؤں کھلے ہوتے ہیں، ٹخنوں تک پاؤں دھلے۔ سر کو دھونے میں بہت پریشانیاں ہیں کہ ہر دفعہ سر دھونا پڑے وضو میں۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ انسانوں کو مشکلات میں نہیں ڈالے۔ سر کو دھویا نہیں، سر کو خالی مسح کر لیا، منہ دھویا، یہ اتنے حصے وہ ہیں جو ایکسپوزڈ ہیں، ان پہ دھولیں وولیں جم جاتی ہیں۔ دھول ناپاکی نہیں ہوتی، ہاں اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تو صاف ستھرا رکھنے کے لیے دھلوا دیا دن میں 5 مرتبہ۔ اور اگر نہانے کو کہتے ہیں، نہانا بہت اچھی چیز ہے، خالی ہاتھ پاؤں دھونے سے کہیں بہتر بات ہے، لیکن اگر 5 وقت نہاتے کوئی عمل نہیں کر پاتا دنیا میں، کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب بہت سے لوگ، اچھی بات ہے روز نہائیں، بعض لوگ اپنے مزاج کے حساب سے ایک دن میں 2 بار بھی نہاتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو اگر نہیں کہا جائے تو پتہ نہیں کتنے زمانے تک نہیں نہائے، کتنے دھکے دیں کھینچے، نہیں نہانے سے جان چراتے ہوتے لوگ۔ ایسی تو کچھ چیزیں ایسی ڈال دیں، کچھ چیزیں ایسی مقرر کر دی کہ یعنی اسی بہانے جو اسی مجبوری میں نہائیں، پھر کہ نماز تو پڑھنی ہے تو نہانا پڑے گا، وہ کبھی کبھی کی ہے، وہ دن میں 5 وقت کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے غسل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی جو بڑی نجاست ہم کہیں اس کے لیے رکھ لیا، اور باقی جو چھوٹی نجاستیں ہیں اس کے لیے جو ہے وضو خالی کر دیا، کہ جس میں بہت انسان کو پریشانی نہیں ہو رہی، وضو کیا نماز ہو گئی۔ بظاہر لاجیکل ٹھیک لگتا تھا، دلیل کے اعتبار سے بات میں عام طور سے اکثر لوگوں کو بتاتا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شاید اس لیے رکھا گیا ایسا، ایک طرح کی ناپاکی میں غسل کرنا ہے اور باقی جو ناپاکی ہیں ان کے اندر وضو کرنا ہے نماز سے پہلے۔ لیکن اس میں پھر آگے اور پھنساؤ ہوا، ایک تھی خلش باقی کہ ٹکرا رہی تھی، ایک بات ٹکرا یہ رہی تھی کہ پھر تیمم کی بات کی ہے، اب وضو کے بدلے بھی تیمم کر لیا، غسل کے بدلے بھی تیمم کر لیا۔ اگر غسل کی ضرورت تھی، نہانے کی ضرورت تھی تو ابھی تیمم ہو گیا، تو اگر سفر میں ہے یا بیمار ہے ابھی پورے جسم پہ ملتے نا، پھر خالی وہ بھی اتنی ہی جگہ پہ ملا، منہ پر ملا اور ہاتھوں پر ملا، اور پوری ہو گئی بات۔ پھر بات ایک اور ابھی آ رہی ہے، تیمم میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ تھوڑی مل رہے ہیں، خالی مٹی ہے، چاہے تھوڑا سا آپ نے پھونک مار کے اڑا دی، بھبوت نہیں مل لیا، لیکن اس کو پھر منہ پر ملنا ہے، ہاتھوں پہ ملنا ہے، تو اب مٹی ہی تو دھو رہے تھے، اگر منہ پر وہ جو پارٹ اگر ایکسپوز تھے، کھلے ہوئے تھے، وضو اس لیے کروایا تھا کہ دھل جایا کرے دن میں کئی دفعہ۔ جب پانی نہیں مل رہا اور کسی اور مجبوریاں ہیں تو ایسی اجازت دے دیتے، کوئی اور طریقہ ہوتا، لیکن الٹی وہی چیز جو دھلوائی جا رہی ہے وہی پھر مل لی۔ اس سے ٹکراتی تھی بات، تھی خلیج باقی تھی کہ یہ جواب یہاں تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹکرا رہا ہے جب ہم تیمم پر آتے ہیں تو یہ جواب کی لاجک صحیح کچھ نہیں لگ رہی۔ تلاش کرتے رہے اور غور کرتے رہے، چیزوں کو دیکھنا پڑھنا بہت سی رہی، پھر اور زیادہ چیزیں جو ہیں واضح پھر سمجھ میں جب آئیں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 272 بہت تفصیل سے لیا اسے، پھر سورہ نساء میں گزرا، چوتھی سورت کے اندر آیت نمبر 43 بہت تفصیل سے گزرا ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی یہ اس کی وضو اور غسل کی آیت جو ہے تقریباً انہی الفاظ میں، تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس سے یہ متعلق الفاظ ایسے ہی ہیں، وضو کا طریقہ اور تیمم۔ تو جب وہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں، وہاں سورہ نساء میں گزری اور بہت تفصیل سے لیا تھا میں نے اسی موضوع کو، یہ کانفلکٹ کیا ہے، یہ ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے اور اصل حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن اب پھر آ گیا ہے، لوگوں کو پچھلی بات یاد نہیں رہتی، سب یہ کرتے نہیں کہ اب جا کے ان دونوں آیتوں کی پوری ایک درس جو ہے 1 گھنٹے کا 2 بار سنیں گے، اور پھر بہت سے لوگ پہلی مرتبہ ہے اگر نوٹ کر لیتے پھر جا کر سنتے، تو اس لیے میں اس میں سے زیادہ تر چیزیں پھر یہاں پر میں ریپیٹ کیے دے رہا ہوں، لیکن قرآن میں ان 3 ہی جگہوں پر ہے اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں تو یہ ہے کہ جب عورتوں کی ناپاکی ہو تو پھر اس کے بعد وہ نہا لیا کرے، اور یہاں پر وضو اور تیمم کا طریقہ بالکل ایسے ہی ہے سورہ نساء کے اندر 443 میں، جیسے کہ یہاں پر آیا سورہ المائدہ 5ویں سورت کی 6 آیت کے اندر۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایکسپوزڈ پارٹ، یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ سمجھ میں
کامن لاجک سے ایسے آتا تھا. غور کرنا چاہیے ہر بات کی حکمت پر. اب کبھی آپ غور نہیں کرتے، میں اکثریت کو کہہ رہا ہوں، کیا ہوگا آپ میں سے بعد میں، لیکن پوری کی پوری بھیڑ ان کا ہم سے ایسے ہی بتایا تھا، تو پھر یہ کر رہے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی. ہم اسے ایکسپلین کر سکیں، سمجھا سکیں. اب یہ غیر مسلم میں خاص طور سے ہندو، ان کے نہانے کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں. اجتماعی بڑے بڑے اشنان آتے ہی رہتے ہیں کہ جہاں سارے لوگ نہائیں، ان کہتے ہیں ایک یہ تو ایک مذہبی طور پہ کہا جاتا ہے تاکہ سب نہائیں کہ گناہ دھل جائیں گے، سارے پاپ تمہارے ختم ہو جائیں گے. تو بڑے بڑے تیرتھ ہیں اور ہر مہینے آتا رہتا ہے ایک موقع، تو جس کے اوپر پورنماشی کے اوپر نہائیں گے. اور پھر اور بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کے ڈیٹس اور تاریخیں ایسی آتی رہتی ہیں جس میں نہانا ہے. پوری کی پوری بھیڑ مختلف گھاٹوں پر جا رہی ہے اور نہا رہی ہے. تو ان کے نہانے کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی. بلا ناغہ روز تک اکثریت نہاتی ہے. تو وہ جو لوگ روز نہیں نہاتے، روز نہانا چاہیے، بڑی اچھی عادت ہے. گرمیوں میں تو ہر حالت میں نہانا چاہیے روز، دن میں ایک سے زیادہ بار بھی نہا لیں تو اچھا ہے. پسینہ آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے. جاڑوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ پسینہ ہے، بدبو ہے، نہیں ہوئی. کیا ہوتا ہے جاڑوں میں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی دھول لگ جائے گی نا. اب ان کا یہ ہے کہ یہ روز نہانا چاہیے، روز نہیں نہاتے، اس کے بغیر ہی پوجا کر لیتے ہیں. صبح کی پوجا کا ان کے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ ابھی اسنان تو کیا نہیں، پوجا کیسے کر لو گے. اور وہ پوجا صبح کی بہت ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب دکان پہ جا رہے ہیں، شو روم پہ جا رہے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر پوجا کرنی ہے گھسنے سے پہلے، نہیں تو لابھ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائیں گے. تو اب پوجا سے پہلے یا گھر سے نکلنے سے پہلے پوجا کریں گے، تو پوجا سے پہلے اسنان ضروری ہے. یہ لوگ سب نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر نہائے ہوئے. تو جو چیز اپنے یہاں دیکھتے ہیں اتنی پابندی کے ساتھ میں، سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے یہاں تو بہت کمی ہے، بغیر اسنان کیے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ دن میں 5 مرتبہ انہیں پڑھنی ہوتی ہے. اگر نہانا ہوتا تب سمجھ میں آتا ہے کتنی دقت ہے. لیکن ایک فرق اور بھی ہے. مسلمانوں سے کہا گیا، دین نے کہا، اصل میں تو سارے انسانوں سے کہا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد، لیٹرین کے بعد تو دھوتے ہیں پانی سے، یورینیشن کے بعد استنجا کرنا، گندگی لگے ہوئے پارٹس کو پانی سے دھو لینا. اب یہ اس کی پابندی مسلمان دنیا میں کرتے ہیں. نہیں بھی کرتے بہت سے لوگ، ان کو بات نہیں کر رہا، لیکن بڑی تعداد یا اسے مانتے ہیں کہ کرنا چاہیے. تو وہ اس کے بعد استنجا کرتے ہیں، دھو لیا پانی سے، صاف ہو گئی گندگی. اور دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں کرتے، اتفاقیہ کوئی کرتے ہوں، لیکن ایک بڑی بھیڑ ان کی دوسرے مذاہب کی نہیں کرتی استنجا. اسی کے ساتھ میں اٹھ کے چل دیے اور پیشاب کیا اور اٹھ کے چل دیے. یہ ممکن ہی نہیں کچھ چھینٹے ادھر نہیں آئے رانوں پر، پاؤں پر، جانگوں پر. یہ ممکن نہیں ہے کہ کپڑے پر کچھ اس کا اثر نہیں آئے جو پہنے ہوئے. اب یہ تو ایک عادت پڑ جاتی ہے، مزاج ہوتا ہے، تو پھر انسان کو محسوس نہیں ہوتا. بعض گندگیوں میں جو لوگ رہتے ہیں، اب ٹھنڈ کی جگہوں پہ جہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، وہاں غریبوں کے اگر کم از کم آپ جائیں کشمیر میں، تو وہاں آپ کو بہت گندگی محسوس ہوگی. اب دھونے سے، ہاتھ ذرا سا لگانے سے تو بالکل اندر خون بھی جمع جا رہا ہے. تو پھر دھلائی کے بجائے بس ادھر سے اس سے بھی پوچھا، یہ سے بھی پوچھ لیا، ایسے بھی پوچھ لیا، زیادہ سے زیادہ پانی سے بچ رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں بڑی گندگی محسوس ہوتی ہے. گیزر ہو گئے اور گرمی، پانی گرم کرنے کا سب اب انتظام ہو گیا. تب تو جو لوگ اچھی حیثیت کے تھے ان کے یہاں تو نہیں، لیکن غریب لوگوں کے یہاں رہتا تھا ایسا. ان کو عادت پڑ جاتی ہے اس کی، اور انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کسی طرح کی گھن کی گندگی کی کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں یہاں پر. جو دور سے باہر سے جائے اس کو گندگی محسوس ہوتی ہے، گھن آتی ہے. اس کلچر کی عادت پڑ جاتی ہے. اب یہ تو بہت جو اچھے خصوصی مہمان ہیں، جیسے بڑی خاطر کرنی کہ بھئی روٹی کے ٹکڑے کر کر کے دے رہے ہیں آپ گرم کر کے، پوری روٹی بھی نہیں دے رہے کہ نہ یہ کھا لیجئے، پھر گرم دیں گے دوسرا، وہ واپس اٹھا لیا، یہ لیجئے، یہ مہمان نہیں اور لیجئے. تو تواضع کرتے ہیں نا. یہ بڑی اچھی تواضع کی بات مانی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی دھوتی سے اس کو پلیٹ کو صاف کر کے دیا. وہ دھوتی اٹھائی، پلیٹ صاف کی، اس سے اجلی پہنی ہے، صاف ستھری پہنی ہے. صبح نہائے بھی ہیں اور بالکل سفید ہے اور بالکل اجلی ہے. اب یہ کچھ نہیں معلوم کہ درمیان میں پیشاب کو بھی گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اسے تو وہ استنجا نہیں کرتے، اسے گنتے ہی نہیں کہ گندگی کوئی ہوئی تھی. اب یہ شک ایک رہتا ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں نظروں سے، اگر اپنی دیکھ لیں، تو ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہو کہ کیسے کیسے حلق میں نوالا جائے گا.
انہوں نے بڑے اپنے اس کے ساتھ میں دیا ہے، محبت کے ساتھ میں، کہ آپ کا ہم نے ایکسٹرا احترام کیا. یہ کلچرز کی بات ہے کہ ان کو نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی گندی بات بھی ہوئی. ہم ایسے ہی پوچھیں کسی سے بھی کہ ہاتھ میں تمہارے کہیں دھول لگ گئی، کیچڑ لگ گئی، ہاتھ دھو لیا، تو آپ کو کسی کو بھی دنیا میں، مسلمان نہیں، مسلمان، ہندو، کسی بھی مذہب کے، عیسائی، کسی کو ہاتھ ملانے میں کسی بھی طرح کا کوئی ذرا سا بھی رکاوٹ ہوگی، ہچکچاہٹ ہوگی؟ دھو لیا نا، ان کے سامنے لگا تھا، دھو دیا، جا کے دھو لائے، تو پھر کسی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس پہ ہاتھ پہ پیشاب کے قطرے گرے تو سوکھ گئے، یہ پتا ہو، تو پھر اگر آپ سے ہچکچا کے ملا بھی لیا تو جا کے اپنے ہاتھ دھوئیں گے. گندا ہوا نا، نظر نہیں آ رہا، سوکھ گیا. وہ گندگی ان کی لوگوں کی رہتی ہے. جو مسلمان ہیں وہ صرف جو نہیں کرتے، ان میں بھی ان کی بات میں نہیں کر رہا، بڑی تعداد استنجا کرتی ہے، تو یہ پاک رہتے ہیں. یہاں پر یہ جو مشہور ہے کہ مسلمان گندے رہتے ہیں، نہیں رہنا چاہیے. وہ گندگی گھروں کی، یہ کیچڑ یہ مٹی کی ہے. وہ اصلاً ناپاکی کم ہے، گندگی زیادہ ہے. جو گندگی صاف رہنا چاہیے، پانی سے دھو دینا چاہیے، پوچھا لگنا چاہیے چیزوں کا، لیکن یہ ناپاکی ہے، اپوترتا. ان دونوں میں فرق ہو گیا کہ اگر نالی یا کیچڑ وہ ہے جس کے اندر پانی وہاں کا آ رہا ہے، لیٹرن کا، تو یہ جو ہے یہ اپوترتا اور ناپاکی ہے، اس کا چھینٹا اگر پڑ گیا تو یہ اگر اس کو وہ ناپاکی باقی دنیا کے لوگ مسلمانوں کے علاوہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ناپاکی ہو گئی. کلچر ہے، بچپن سے چلا آ رہا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ ذہن کے اندر آتا بھی نہیں کہ یہ کوئی خاص بات ہوئی. وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ صبح نہائے پوجا سے پہلے دن میں ایک بار پوجا کرنی ہے، دن بھر میں ناپاک تھے وہ، چاہے گھر کتنا چمکتا ہوا ہو اور چاہے باڈی کتنی صاف ستھری چمک رہی ہو، ریت کا ایک بھی ذرہ نہیں ہو، تو روزانہ نہانا تو لازم ہے صبح اگر پوجا کرنی ہے. اور دوسرے مذاہب کے اندر اتنا صبح کا پوجا کی اتنی پابندی نہیں ہے. یہاں ہے، یہاں پر برادران وطن کے یہاں، ہندو بھائیوں کے یہاں اتنی بہت زیادہ ہے کہ صبح کو پوجا سارے کام شروع کرنے سے پہلے، تو پھر نہانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ناپاک نہیں ہے، اپوتر نہیں ہے، ہاتھ مٹی منہ کے اوپر، اگر پسینہ وسینہ جس میں آئے نہانا چاہیے، نہانا لازم نہیں ہے، وہ اپوترتا نہیں ہے، ایک گندگی ہوئی. تو اس لیے اگر اس میں سے کچھ لوگ نہیں نہاتے، روز نہیں نہاتے، تو پھر ان کے لیے پابندی کر دی گئی کہ جمعے کو تو ضرور نہا لو. لیکن بڑا ایسا پڑا جو نہانے سے جی چراتا ہے تو ہفتے میں تو نہا ہی لے گا ایک دفعہ کم سے کم. اور پھر یہ پابندی قرآن نے رکھ دی. یہ ہے نارملی. پھر میں واپس آ رہا ہوں، نارملی ایکسپوز پارٹس، ان کو دھوتے ہیں. یہ پاؤں ہیں، منہ والا حصہ ہے، اور ہاتھ کونیوں تک، سر پہ ہاتھ پھیر لیا. عام طور سے جو جسم کے حصے کھلے ہوتے ہیں یہ وضو میں دھوئے جاتے ہیں. یہ تصور تھا میرا کہ یہ وجہ ہے اس کی پہلے کبھی وضو کی اور غسل کی. لیکن ہوتا کیا ہے، پھر بات کو اور جو چیزیں پڑھنے سے، تلاش سے معلومات بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ. وضو اور اس میں ہوتا کیا، دھونے سے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ امپروو ہوتا ہے. باڈی کو بلڈ سرکولیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جن حصوں کو میں کہہ رہا تھا، یہ حصے جو تھے، یہ حصے ہارٹ سے دور ہیں. ہارٹ سے سب سے زیادہ، ہارٹ کس جگہ ہے؟ سینٹر میں نہیں، باڈی کی طرح اوپر کے حصے میں. تو اوپر سب سے زیادہ دور کون سا ہے؟ برین. پھر اس کے بعد یہ تو بہت دور ہو گیا، انگلیاں. جب ہاتھ آپ جو ہے ایسے رکھیں گے تو انداز نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ کی انگلیاں ہارٹ سے بہت دور ہو گئی، بلڈ تو ہارٹ سے ہی جا رہا ہے. پاؤں کے پنجے، پاؤں کی انگلیاں اور بھی بہت دور ہو گئی ہارٹ سے، اس لیے کہ ہارٹ سینٹر میں نہیں، اوپر ہے. یہ باہوں کے تو کندھوں کے تو قریب آ گیا ہاتھ کی لمبا، لیکن پاؤں تو ایک تو ہاتھ سے لمبے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ ناف سے نہیں بلکہ ہارٹ اوپر ہے، سینے سے لے کے پاؤں کی ٹو تک ہی اور لمبا فاصلہ ہو گیا. یہ سارے حصے جو دھوئے جاتے ہیں وضو میں، یہ وہ ہیں جو اینڈ کے ہیں جسم کی. ایکسپوجر وجہ نہیں تھی، اصل وجہ وہ نہیں تھی کہ وہ کھلے ہوئے ہیں، دھول جم جاتی ہے، مٹی ناپاک نہیں ہے. یہ یہاں پر بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے. جیسے پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کے اندر برانچز چلتی ہیں، موٹا تنا چل رہا ہے. اب اس کے بعد جیسے جیسے شاخیں گئیں پتلی ہوتی گئیں، آگے جا کے بڑی باریک شاخیں ہو جاتی ہیں دور جا کر. ایسے ہی ہمارے ہارٹ سے جو نسیں جاتی ہیں، ہارٹ سے پہ تو بہت موٹی ہوتی ہیں،
جتنا آگے وہ ان کی برانچ ہوتی چلی جاتی ہیں، شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں. کچھ نسیں وہ ہیں جن سے خون جاتا ہے، انہیں آرٹریز کہتے ہیں، شریانیں. کچھ وہ ہیں جن سے اب ہارٹ سے خون جا رہا ہے، پھر وہاں خراب خون واپس آتا ہے، جو گندا ہو گیا وہ واپس آتا ہے. یہ دھلائی چل رہی ہے لگاتار. تو وہ جو واپس آتا ہے وہ وینز ہوتی ہیں، تھوڑا سا نیلے سے کلر کی نظر آتی ہیں، زیادہ تر باڈی کے اوپر کے حصے میں زیادہ ہوتی ہیں. یہ واپس جا رہا ہے ہارٹ کے اندر خون. تو یہ وینز بھی اور آرٹریز بھی، یہ دونوں اینڈ کے حصوں میں سب سے باریک ہوتی ہیں، ہارٹ پر بہت موٹی ہوتی ہیں جیسے جیسے برانچ ہوئی. یہ اتنا بڑا جال پھیلا ہوا ہے، 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ ایک نارمل آدمی کی باڈی میں یہ ان نسوں کا جو جال ہے، آرٹریز اور وینز کا، اس کو اگر سب کو جوڑ لیا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر. یہ ایسا اللہ کا نے نظام رکھا ہے، اتنا بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ہر پارٹ کے اندر پہنچ جائے. اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عمر تو کیا بلکہ ویسے بھی بیٹھے رہے پاؤں سن ہو گئے. اب یہ نہیں ہو رہا کہ پیٹ سن ہو گیا. وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے تھوڑی دیر موڑے رکھنے سے پہلے ہی کم جاتا ہے وہاں پہ سب سے. جب تھوڑی سی ایج ہو جاتی ہے یا زیادہ دیر پاؤں موڑ کر بیٹھ گئے، تو ایج ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو اینڈز ہیں بالکل وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ اچھا رکھتے ہیں خون کو. جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں جسم کے لیے، وہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بالکل کونوں پہ جا کے بالکل باریک باریک ہوتے ہیں، کہیں کہیں ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. تو وہاں سے سرکولیٹ تو تیز ہو نہیں رہا، پریشر بھی کم ہے بلڈ کا. ویسے تو قاعدے سے واپس خون میں ملتے تو بڑا اچھا رہتا ہو، وہ وہاں پہ جم جاتے ہیں. تو اب وہ جگہ جو ہے ہاتھ سن ہونے لگے، پیر سن ہونے لگے، اور دماغ کم کام کرنے لگا. جتنی عمر بڑھی تھوڑا کم کام کرنے لگا پہلے سے. میموری کم ہو گئی، بہت سی کچھ اور چیزیں ہو گئیں، سمجھ کم ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی کم ہو گئی، ذرا ایج زیادہ ہو گئی تھی. تو یہ آخر کے حصے کے اندر جو ہے یہ اینڈ جو ہے ان حصوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فنکشنل ان کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، وہ بلڈ ویسلز جو ہیں وہ وہاں پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ زندہ نہیں رہے، ہے کھال سی ہے، مردہ ہے وہ اینڈ والا حصہ، یا بالکل اتنا ایکٹیو نہیں ہے. تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سر ان کو مساج کرے تو فائدہ ہوتا ہے. ہاتھوں کا مساج ہو، پاؤں کا مساج ہو، سر کا مساج ہو، تو یہ اس سرکولیشن کو دوبارہ چلاتا ہے، بلڈ ویسلز کو ڈیڈ نہیں ہونے دیتا. اب بالکل ہی ڈیڈ ہو گئے اس کے بعد مساج کیے جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن لگاتار اگر رہے زندگی کے اندر تو پھر وہ ڈیڈ ہونے سے کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے بہت. یہ مساجنگ بہت مفید ہوتی ہے. نمبر 1 بات، مساج تو آپ ایسی کر لیجئے، انگلیوں سے کر لیا، سر کے اندر پیروں کو بھی رگڑ لیا. اب اتنا تو ہر نماز سے پہلے کرے گا نہیں کہ روز 5 وقت پیر کو بھی رگڑے گا ہاتھوں سے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ایسے ہی سوکھا مساج نہیں، یہ پانی کا جو مساج ہے، اسے واٹر میسیجنگ کہتے ہیں. پانی جب باڈی پر گر رہا ہے تو باڈی کے ٹمپریچر سے الگ ٹمپریچر ہے اس کا، کبھی اس سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہے، کبھی اس سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہے. تو جب اسے ٹمپریچر گریڈینٹ کہتے ہیں کہ جب ٹمپریچر کا فرق ہوتا ہے اور ایک دم سے پانی پڑ رہا ہے تو ایک طرح سے ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو دھکا دیا. یہ چینج جو آتا ہے اسے اسٹیمولیشن کہتے ہیں. اس اسٹیمولیشن کی وجہ سے وہ دوران خون جو ہے وہ پھر چالو ہوتا ہے. ایک کوئی چیز جیسے سوئی ہوئی تھی ہلا دی ہم نے تو یہ اسٹیمولیشن ہوتا ہے، اسٹیمولیشن سے پھر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک تیسری وجہ اور ہے، میں چلتا ہوں آگے، بلڈ سرکولیشن کی بات تھی. تو یہ وضو اور اسنان دونوں کے لیے وہ پانی کی میسیجنگ ہے. وضو اس میں فرق کیا ہے اس کی بات کو، پانی کی میساجنگ یہ بہت ہیلدی چیز ہے، بہت مفید چیز ہے. تو دن میں 5 مرتبہ یہ وضو کروایا کہ یہ جو اینڈز ہیں دور والے حصے ان کو دھلوایا تھا کہ ان کی مساجنگ ہو جائے. قرآن نے تو ابھی اللہ نے تو اتنا ہی رکھا تھا کہ اتنا تو لازم ہے، منہ کو دھو لو، ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور ایسے نہیں کہ تم نے یوں پانی ڈالا آ گئے، اس سے بھی فائدہ ہے. مساج کر لو ذرا سا، آپ رگڑ لے ذرا سا، یہ مساجنگ ہو گئی. ٹیپ کھلا ہوا یوں ڈالا یوں ختم ہو گیا. فائدہ اس کا بھی ہے لیکن ہونا چاہیے دھونا. اسے پانی بہانا نہیں کہا ہے، دھونا. تو دھونے اور پانی بہانے میں فرق ہے. تو اسے دھو لیں کونیوں تک. اب سر کو دھونے کے اندر ذرا دقت ہے.
تو پھر سر کے اندر انگلیاں چلا لیں. وہ خالی یوں کر لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہے. تو آئے آپ نے یوں مسا کیا اور وہ ہو گیا مسا. اور پیر کو دھو لیں سر کے لیے تاکہ زحمت زیادہ نہ ہو, اس کی سر کی مساجنگ ہو جائے. وہ کر لیا آپ نے. قرآن اتنا بتایا, اتنا بہت اسینشیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اور بتائیں جیسے سنتیں کہلاتی ہیں وضو کی. کانوں میں بھی انگلیاں ایسے بھی چلاؤ اندر تک کر کے, اور سائڈ وائڈ میں ایسے بھی, پیچھے بھی چلاؤ ایسے بھی. یہ گردن کو بھی مساج کرو. اتنا حصہ اور بڑھایا یہ مسح کے اندر, باقی میں نہیں بڑھایا. یہ ہیڈ والے حصے میں اتنی چیزیں اور انہوں نے ریکمینڈ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کریں وضو ہو جائے گا, لیکن پھر یہ ایک وضو کا پارٹ شروع میں ایسے ہی سکھاتے ہیں جیسے ہوتا چلا آیا ہے. تو یہ جو پارٹ ہے, یہ جو مساجنگ ہے, یہ جو کی, اس کے بے پناہ فائدے ہیں. میں آگے آتا ہے تو میں بتاتا ہوں. پھر ایک ریزن اور ہے, اسٹیٹک الیکٹریسٹی. آپ جب کبھی کوئی سنتھیٹک کپڑے پہنتے ہیں, خاص طور سے گرمیوں میں سنتھیٹک کپڑے پہنے, کاٹن نہیں, اسے پہنے اتاریں کچھ چٹ چٹ کی آواز آئے گی, کبھی کوئی چنگاری نظر بھی آ جائے گی. یہ بجلی پیدا ہوتی ہے رگڑ سے, روئیں بھی کھڑے ہو جائیں گے. کنگھا کریں کبھی سوکھا, سیلولائٹ کا کنگھا ہو گیا تو اس میں بھی لکڑی کے کنگھے سے نہیں ہوگا, اس میں بھی کبھی کبھی چٹ چٹ کی آواز بھی آئے گی. بال کھڑے روئیں کھڑے کرنے لگے گا, بال کھڑے کرنے لگے گا. الیکٹریسٹی پیدا ہو گئی, اس کے اندر ایک بجلی پیدا ہو گئی, بہت معمولی سی ایسی بجلی جو آپ کو کوئی شوق نہیں لگ رہا ہے, لیکن اسے اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں. یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی طرح طرح سے مختلف طریقے سے, اس رگڑ سے بھی ہوتی ہے, جو یہ مختلف طرح کی ہے رگڑ پیدا ہوتی ہے, ان سے بھی ہوتی ہے. اور اسٹیٹک الیکٹریسٹی جو ہے وہ بڑی پاور لائنز کے نیچے جانے سے بھی باڈی کے اندر انڈیوس ہوتی ہے, کہ وہ 33 kVA کے نیچے سے نکلیں, قریب میں اگر بہت زیادہ اونچائی کے اوپر نہیں جا رہے تھے تار, اس سے بھی الیکٹریسٹی وہ انڈیوس ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. ایٹماسفیئر سے بھی ہو جاتی ہے, مختلف بہت سی وجوہات ہیں باڈی کے اندر. تو یہ اس الیکٹریسٹی سے یہ جو ہوتا ہے, اس سے باڈی کے اندر کا بیلنس بگڑتا ہے. خون میں آئرن کے ذرات ہیں لوہے کے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت کمزوری بہت محسوس کر رہے ہیں, لگاتار کمزوری ہے, دبلے بھی ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اینیمک ہو گئے, ان کو آئرن دو, آئرن کے ٹیبلٹ دو, آئرن کے کیپسول دو. اینیمک, خون میں آئرن کم ہو گیا ہے. خون میں آئرن کے ذرات ہیں, آئرن کے ذرات ہیں تو وہ الیکٹریسٹی یا میگنیٹزم اس کو متاثر کرتا ہے آئرن کے ذرات کو. یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی اس کا یہ طرح طرح سے بیلنس بگاڑتی ہے, باڈی کا توازن اس سے بگڑتا ہے. پانی ڈالنے سے اگر پانی بہا لیا جائے تو پھر یہ سب ایک جیسا ویسی ہو جاتا ہے, اپنی پرانی اسٹیٹ پر واپس آ جاتا ہے. اسٹیٹک الیکٹریسٹی وہ ختم ہو جاتی ہے. بھائی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے چھو دیا, یہ جو کچھ ہے اب وہ محسوس نہیں ہو رہی, لیکن ہے باڈی میں مختلف طرح کی چیزوں سے اسٹیٹک الیکٹریسٹی باڈی کے اندر جگہ جگہ پارٹس میں. آپ نے ارتھ ہو گیا, زمین کو چھو لیا, سب گئی, لیکن ہر وقت آپ جا کے زمین کو نہیں چھو رہے, تو یہ باڈی کا جو ایک بیلنس بگڑ جاتا ہے, توازن ایکویلیبریم بگڑ جاتا ہے یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کی وجہ سے, وہ پانی سے نارملائز ہو جاتا ہے, پانی بہانے سے. ایک یہ ریزن یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی. اور پھر ایک ہماری باڈی کے اندر یہ پھر ایک اور ریزن آخری بتا رہا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر بیولوجیکل ایکٹیو اسپاٹس ہوتے ہیں, BAS بیولوجیکل ایکٹیو اسپاٹس, اور بہت سے ہیں تو ES جمع کا لگا دیا, بیسس. یہ ایکٹیو ہوتے ہیں, جیسے ایکوپنکچر ہوتا ہے. ایکوپنکچر کا علاج آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر لوگوں نے, زیادہ تر لوگوں نے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہو تو جانتے ہوں گے. سوئیاں جگہ جگہ لگاتے ہیں, بڑی بڑی سوئیاں ہوتی ہیں, لمبی لمبی, بہت پتلی پتلی, اور وہ لٹکی رہتی ہیں. یہاں پہ گھسا دی اور وہ سوئی لٹکی ہوئی, باقی باہر اس میں باہر والے حصے میں ہینڈل بھی لگا ہوا ہے, یہاں بھی لگا دی, یہاں بھی لگا دی, ایک یہاں پہ گھسا دی, ایک یہاں گھسا دی. اب تو وہ یہ, اور پھر اس کو گھماتے بھی ہیں ذرا سا, یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. پین نہیں ہوتا, پین تو بہت باریک سی اس وقت لگائی ذرا سا ہو گیا ہوگا, تکلیف نہیں ہوتی جب وہ لگ کے لٹکی ہوئی تو. اور گھمایا تو اور بھی جیسے کرنٹ لگتا ہے نا, سینسیشن ہوتا ہے, پوری جھنجھناٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ان کے اسپاٹس ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ چاہے جہاں لگا دی انہوں نے. جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کس بیماری کے لیے کہاں کہاں لگانا ہے. اس کا کوئی خاص اسپاٹ ہے جسم کے, جس کا مختلف بیماریوں سے تعلق ہے, وہ اسپاٹس انہیں معلوم ہیں, تو وہ ان اسپاٹس کو جو ہے وہ پرک کرتے ہیں. تو یہ اسٹیمولیشن کے لیے کہ جھنجھناٹ ہوئی, اسٹیمولیشن ہوا, کہ
ذرا حرکت ہوئی اندر, یہ جھنجھناہٹ جو ہوئی. ایکوپریشر والے ہیں, ایکوپریشر میں کیا ہوتا ہے, کچھ خاص پاؤں میں, ہاتھ میں, کچھ اور جگہوں پہ, کمر پہ, مختلف جگہوں پہ اسپاٹس ہوتے ہیں کہ تب اسے رگڑو, اسے رگڑو گے, پاؤں کے اس حصے کو رگڑو گے تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی. ابھی پاؤں سے کیا تعلق, وہ پیر کا درد نہیں کوئی, اس سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی. گھٹنے کے اس جگہ پہ رگڑو, یہاں پہ یوں اگر رب کرو گے تو اس سے فلاں تکلیف دور ہوگی. تو یہ ایکوپریشر ہوتا ہے, یہ اپنی جگہ سائنس ہے. جو لوگ اچھی اسٹڈی جانتے ہیں وہ اس کے اسپاٹس جانتے ہیں, کس اسپاٹ کو رب کرنے سے کون کون سے جسم کا حصہ جو ہے وہ متاثر ہو کر وہ بہتر ہوتا ہے. ایسے ہی یہ بیولوجیکلی ایکٹیو اسپاٹس ہوتے ہیں. یہ چائنیز علم تھا پرانا, اینشنٹ علاج کرنے کا, پھر بعد کو اس کی ڈسکوری ہوئی اور اس کی معلومات ہوئی, بہت سی جگہوں پہ اس کی پروگریس ہوئی, بہت ترقی ہوئی. یہ جو ہے یہ ریفلیکسولوجی کہلاتا تھا اس کے اندر, چائنیز ریفلیکسولوجی. ریفلیکسولوجی تو وہ بھی ہوتی ہے, ایکوپنچر, ایکوپریشر, ریفلیکس میں یعنی ایسا کر لیں تو دیکھیں جیسے ریئیکشن میں اب وہ ہو رہا ہے, اندر اسٹیمولیشن ہوا, جھنجھناہٹ ہوئی, چیز ایکٹیو ہو گئی, سن پڑی ہوئی تھی. یہ ہے وہاں پر داغستان کے اندر, پہلے تو سوویت یونین کے اندر تھا, اسٹیٹ میڈیکل اکیڈمی کے اندر, یہ پی ایچ ڈی ہے میڈیکل سائنسز کے اندر, میں نے ان کے اوپر ان کے بارے میں لکھا ہے, ڈاکٹر میگوموڈیو. تو یہ جو ہے انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا, یہ وہاں پڑھاتے ہیں اسے. وہ جسم میں 700 سے زیادہ ایکٹیو وہ ہیں بیولوجیکل اسپاٹس جو ہیں, 700 سے زیادہ جسم کی مختلف بیماریوں اور سب کو وہ تو اب اسے 700 کو کوئی پڑھائے اور پریکٹس کرائے تو وہ ٹوٹل ریفلیکسولوجی یا اور بھی اس کے ساتھ بھی چیزیں, اس کے ایکسپرٹ بننے میں تو 20 سال لگیں گے. 20 سال تو کسی کے پاس ہے نہیں اسے سیکھنے کے لیے. تو اس میں ان 700 میں کچھ کم امپورٹنٹ ہے, اس میں 66 ایسے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جس سے آلموسٹ 90% 95% بیماریاں اس سے یا جسم کی ہیلتھ کا تعلق ہے صحیح رہتی ہے. 66 وضو میں جن جگہوں کا ہمارا مساج ہوتا ہے, یہ کانوں کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ پیچھے کا حصہ گردن بہت امپورٹنٹ ہے. وضو میں جن چیزوں پارٹس کا مساج ہوتا ہے, اس میں 66 میں سے 61 کور ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ دریافت کیا, چونکہ یہ اس کے اسکالر تھے, یہ اس کو پڑھاتے تھے سبجیکٹ کو, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ارے یہ اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ 66 ہیں جو لوگوں کو سکھا دیے جائیں علاج کرنے کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹ کو 66 سکھاتے, 66 میں سے 61 وضو میں کور ہو رہے ہیں, بشرطے کہ آپ پانی بہائیں نہیں دھوئیں, یعنی مساج بھی تھوڑا سا کر لیں, رگڑ لیں, ہو گیا. یہ نہیں کہ کیے چلے جا رہے ہیں, ضرورت نہیں جب دن میں 5 مرتبہ کر رہے ہیں. پانی کا بہانا اپنی جگہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے لیے مفید ہے, اور یہ جو مساجنگ ہے خاص اسپاٹس کی, وہ اسپاٹس جو ہیں وہ دے دیے گئے آپ کو وضو کے اندر. تو اچھا یہ ہے کہ ایک وضو سے آپ ایک وقت کی اور اس سے اگلے وقت کی نماز نہ پڑھا کریں, پڑھ لیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ اگر ہر دفعہ وضو کریں گے تو وہ آپ کے لیے مفید بہت زیادہ ہے. وضو اس لیے کروایا تھا. یہ صرف ایکٹیو پارٹس کے مساجنگ میں وہ 61 اسپاٹس کور ہو جاتے ہیں مساجنگ. تو اب یہ اتنے ریزن آئے کہ وضو اس وجہ سے تھا. یہ پھر وہی میں واپس اس پکچر کو لایا آپ کے سامنے کہ یہ لمبس جو ہیں یہ ایکسپوز نہیں ہے, ایکسپوز پارٹس نہیں ہے جیسے میں پہلے سمجھتا تھا. وہ بھی اصل میں اور لوگ نہیں سوچتے تھے, بہت سوچا تھا تو یہ سمجھ میں آیا تھا. یہ اصل میں ہارٹ سے سب سے زیادہ دور والے مقامات ہیں جہاں ڈیڈ اینڈز ہو جاتے ہیں, ان جگہوں کو جو ہے وہ رب کروایا. اس میں دیکھیے یہ بلڈ ویسلز کا اسٹیمولیشن, یہ وضو کر رہے ہیں, مسا کر رہے ہیں, کانوں کے پیچھے لے جا رہے ہیں, یہ اس کا مساجنگ ہے. اس میں بلڈ ویسلز جو ہیں جو ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے نیم مردہ ہو گئے, ہاف ڈیڈ, ان کا اسٹیمولیشن ہو جاتا ہے, جاگ گئے دوبارہ, تھوڑی سی لائف اس کی پھر بڑھتی ہے آگے. اور ابھی بہت سے طرح کی تھراپیز پانی کی ہیں, بہت سی ہیں واٹر تھراپیز, پانی سے علاج کی. ان میں واٹر تھراپیز میں بڑے, یہ تو اب وہ بن گئے ہیں, گیجٹس بن گئے ہیں اس کے. ہائیڈرو تھراپی کے اندر پاؤں کو اندر رکھ کے بیٹھتے ہیں, مختلف ٹمپریچرز پانی کے ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ آپ لیفٹ میں پکچر دیکھ رہے ہیں, وہ ساونا بات ہوتی ہے, اسٹیم بات. چیمبر میں بیٹھ گئے, اب اسٹیم چل رہی ہے, اتنی چلتی ہے کہ بس برداشت ہو جائے, اتنا گرم کر دیتے ہیں. مختلف ٹیمپریچرز کے اوپر اسٹیم, اب وہ پوری باڈی میں پہ جا رہی ہے. یہ جو جا رہی ہے یہ ٹیمپریچر گریڈینٹ پیدا کرتا ہے. ٹیمپریچر کا فرق پڑا, پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا. اس سے باڈی اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, دوران خون بھی بڑھتا ہے, اور وہ جو بلڈ ویسلز مر گئے تھے
وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے. اب یہ اب نئے نئے پوری دنیا کے اندر یہ سارے طریقے بڑے پاپولر ہو رہے ہیں اور بہت ریکمنڈ کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے بہت پیسے دے دے کے لوگ جو ہیں چیزیں خرید رہے ہیں. اور ایک آخری چیز اور, یہ خون بہتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جیسے چوٹ لگے خون بہ رہا ہے, لیکن تھوڑے دنوں تک ایسا ہوا کہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر پس نکلنے لگتی ہے, پیپ بن جاتا ہے. یہ پس نکلنے لگتی ہے, وہ وائٹ ہے, وہ جو ہے وہ ریڈ نہیں ہے. ہماری باڈی کے اندر یہ بھی سیل ہوتے ہیں باریک باریک, یہ ریڈ جو ہوتے ہیں خون میں اسے ریڈ بلڈ کارپسلز کہتے ہیں, اور یہ وائٹ جو ہوتے ہیں انہیں وائٹ بلڈ کارپسلز کہتے ہیں. تو یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو وائٹ بلڈ کارپسلز اور ریڈ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں, یہ کم ہوتے ہیں, وائٹ ہوتے ہیں باڈی کے اندر. یہ ان کا نکلنا, یہ تو جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں, جب مر جاتے ہیں تو پس یا پیپ کی شکل میں. یہ جو ہیں یہ اندر سنتری ہیں, آرمی ہے اس کی. یہ کیا کرتے ہیں, یہ پوری باڈی میں دن میں کئی بار چکر لگا لیتے ہیں. ہر اس کے اندر وہ جو 1,00,000 کلومیٹر جتنی ویسٹ ہے سب جگہ ان کے چکر مارتے رہتے ہیں, پوری باڈی میں راؤنڈ لے رہے ہیں. اب کسی سے کوئی وائرس لگ گیا, اب وہ جیسے ادھر سے کوئی گزرا اس نے کل کر دیا, اسے کھٹ سے مار دیتے ہیں اسے. کسی بیکٹیریا کو, کسی وائرس کو, یہ سب سنتری ہیں. یہ پوری ایک آرمی ہے. یہ پوری باڈی میں جیسے ہی جو انفیکشن ہوتے ہیں انہیں جیسے ہی اس کے وائرس یا بیکٹیریا ملتے ہیں انہیں یہ کل کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ ہے. کیا اللہ کا نظام ہے. اسے کہتے ہیں خود سے ہو گیا, سب خود سے ہو گیا. کتنا زبردست سیف گارڈ رکھا ہے ہر انسان کی باڈی میں, آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ دنیا کے انسانوں کو, بایولوجی پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ انتظام خود سے رکھا ہے کہ باہر سے جتنے انفیکشن ہو جائیں اس کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ چوکیداری چل رہی ہے. جیسی قریب سے گزرنے کا, اچھا یہ وائرس یہاں پہ مار دیا, باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے. اگر وہ حاوی ہو گئے تو پھر یہ جو مرے تھی یہ پس نکلتی ہے اس کی شکل میں. یہ جو اخراج ہوتا ہے اس کے اندر, وائٹ بلڈ کارپسلز جو ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. انہیں کہتے ہیں لیمفوسائٹس. تو باڈی میں لیمفوسائٹس ہوتے ہیں. یہ لیمفوسائٹس بھی ایج کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں, یا باڈی پارٹس کے انرٹ رہنے کے ساتھ بھی یہ کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایکٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر یہ اسٹیمولیشن سے, ٹمپریچر گریڈینٹ سے, ٹمپریچر کا درجہ حرارت کا جو فرق ہو رہا ہے, یہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیمفوسائٹس. تو پھر باڈی زیادہ ہیلدی رہتی ہے. تو یہ اب آج کل تو یہ سارے یہ اسے ساؤنا باتھ بھی خالی پاؤں اندر رکھے ہوئے ڈفرینٹ ٹمپریچرز کے اوپر, آدھے گھنٹے تک رکھنے ہیں بس, روزانہ کر لو, بہت اچھا ہے. مختلف علاج طرح طرح کے ہیں یہ, اس کے سب گیجٹس بھی ملتے ہیں. اب یہ سب چیزیں جو ہے یہ وضو نے دی تھی. الگ الگ ٹمپریچر پہ پانی, کبھی کوئی گرم سے کرتا ہے, کبھی ٹھنڈے سے کرتا ہے. اگر ٹھنڈے سے بھی کرے تو کبھی وہ باڈی کے ٹمپریچر سے کے مقابلے میں کولڈ ہوتا ہے, ایک دم تھر تھر آ گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے باڈی کے ٹمپریچر سے گرم ہوتا ہے, ہاتھ کھینچا جلدی سے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے. جھٹکا لگا, فرق ہوا تو اس سے سوتے کو جیسے جگا دیا. اس سے تھراپیز ہے یہ جو دین نے دی تھی, اسلام نے دی تھی. یہ تو تھا وضو. اب یہ وضو اور اس میں فرق کیا ہوا جو میں سمجھتا ہوں, اسے پھر میں آخری طور پر نہیں کہہ رہا, اس پر اسٹڈی باقی ہے, مجھے اس پر ریسرچ یا مجھے غور بہت زیادہ کرنا ہے. لیکن تقریباً ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ایسے ہی ٹھیک ہے کہ بیولوجیکل امبیلنس جو ہوتا ہے, عدم توازن جو نہیں بچا, وہ باقی آ رہا ہے, واپس آ رہا ہے. یہی طہارت ہے, یہ اس کی طہارت ہے جو ہو رہی ہے. اب یہ طہارت دو طریقے سے ہو رہی ہے, ایک وضو کی شکل میں, ایک تو جو مائنر اس کے اندر کیا ہوتا ہے, مینٹل انوالومنٹ ہوتا ہے. کسی کا ریا خارج ہونے جا رہا ہے تو تھوڑی سی اس وقت بے چینی ہوتی ہے. اسٹولز پاس کرنے جا رہے ہیں, یورین, اگر فوراً تو اتنا انداز نہیں ہوتا, تھوڑی دیر روک لیں آپ پیشاب یا اسٹول کو, تو اس کے بعد بے چینی ہوتی ہے. اسٹول پاس کرتے ہو اسی طرح سے بے چینی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اب ریلیز ہو گئے, اب ریلیکس ہو گئے. جب یہ جو تھوڑی سی دیر کی جو بے چینی, یہ جسم میں طرح طرح کی امبیلنس پیدا کر دیتی ہے, عدم توازن, مختلف ان ساری چیزوں کے اندر عدم توازن پیدا کرتی ہے. یہ تھوڑی سی دیر کی جو بے چینی ہوتی ہے, تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تو دماغ کو محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ جو مائنر جو چیزیں ہیں جس کے اوپر وضو کروایا, ان سب میں کوئی خاص مینٹل انوالومنٹ نہیں ہوتا دماغ کا. معمولی سا تو ہو, سوچ رہے ہیں, لیکن اصل میں تکلیف اب پیٹ میں یا گردوں کے پاس پریشر پڑ رہا ہے, پیشاب بہت لگا ہے. ایسا نہیں کہ باڈی کے سارے حصے کے اندر کچھ ہو رہا ہو, ہاں محسوس ہوتا ہے, لیکن اصلاً تو اسی جگہ ہے جو افیکٹڈ پارٹس ہیں, جہاں سے کہیں سے خون نکل رہا ہے. لیکن کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر
یا کچھ اخراج، کچھ باہر سے نکلنا باڈی میں سے کچھ چیزوں کا، کچھ ایسی ہیں جس کے اندر پوری باڈی کا انوالومنٹ ہوتا ہے. اب یہ سیکسول ایکٹیویٹی ہے، پورا جسم انوالو ہو جاتا ہے، دماغ بھی اور سارا جسم انوالو ہوتا ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے. خالی جو پارٹس جو ہیں ریلیٹڈ پارٹس صرف وہی نہیں ہوتے، متعلقہ پارٹس کے ان پر کوئی اثر ہو رہا ہو یا کچھ مختلف محسوس ہو رہے ہو، سارا جسم پورے طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریک ہو گیا. ایسے ہی لیڈیز کا ہے کہ لیڈیز کے پیریڈز کے بیچ میں پورا جسم متاثر ہوتا ہے، خالی کوئی ریلیٹڈ پارٹس نہیں ہوتے. تو پھر یہ اسے میں کہہ رہا ہوں مائنر مینٹل انوالومنٹ، چھوٹا کم درجے کا مینٹل انوالومنٹ ہوا، شمولیت دماغ کی. اور یہ میجر مینٹل انوالومنٹ، جتنی بھی چیزیں وہ ہیں یا اخراج ہیں ایسے باہر نکلنا جسم میں سے کسی چیز کا جس کے اندر مینٹل انوالومنٹ کم ہے، معمولی ہے، اس میں وضو کروایا. اور جس میں پوری باڈی متاثر ہو رہی، سارے جسم پر پانی بہاؤ. اب وہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی جو ہے وہ دوبارہ صحیح ہو جائے گی، آرڈر میں آ جائے گا، بیلنس جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. تو پوری جسم پر پانی بہاؤ. چاہے وہ اس کے بعد ریلیکس ہو گئے سیکسول ایکٹیویٹی کے بعد، ریلیکس تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہو گئے، لیکن باڈی میں عدم توازن ہو گیا ہے، یہ پانی سے ٹھیک ہوگا، پانی بہانے سے. تو پھر یہ بات یعنی مجھے بہت زیادہ یقین تقریباً سا ہے کہ ریزن یہ ہے. اس پر اتنے تھے پارٹ میں، وہ تو آپ کو سب ساری بتائی تھی. اس کی روشنی میں یہ کلیئر ہو گیا وضو اور غسل کا فرق کہ کیا ہے دونوں میں، کیوں وضو کرایا، کب یہاں پر کرایا. تو کتنی حکمتیں اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی ہیں اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں. اور جیسے جیسے ہماری معلومات بڑھتی چلی جائے گی ویسے ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ یہ 1400 سال پہلے کچھ چیزیں دی تھیں اس سمے کے لیے تھیں، آج کے لیے کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے، آج تم جتنا اور جانتے چلے جاؤ اتنا اور معلوم ہوتے چلے جائے گا کہ 1500 سال پہلے جو بشرطے کہ تم اس کی پابندی کرو اور ویسے ہی کرو. تو وہ جو ہیں ابھی بہت سی چیزیں نہیں ڈسکور ہوئی ہیں، ان سب کو بھی کور کیا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا دین ہے. یہ وضو اور غسل کا فرق یہاں پہ چونکہ وضو اور پھر اب بات آتی تیمم کی. تو صرف اسے میں بس 2-4 منٹ لگیں گے، میں 5 منٹ اس کو میں اتنے سے پارٹ کو کور کرتا چلا جاؤں. اب یہ آیت حالانکہ 6 نمبر پوری نہیں ہوئی ہوگی. اگر بیمار ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو اور ہوا یہ ہے کہ تم میں سے کوئی یا تو بیت الخلاء سے آیا ہے، وضو کرنا ہے نا، اور لامستم النساء یا عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن پیدا کیا ہے. اسی طرح اس میں کہا، اشارے میں کہا لامست، چھوا، عورتوں کو چھوا ہو. یہ تو قرآن کے اندر بہت سی جگہوں پہ ڈیسنسی کے حساب سے، لیکن مطلب جو ہے بہت واضح ہوتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ان دونوں اس میں تو غسل کرنا تھا، تو وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی دونوں کے بدلے تیمم کر لو. اب وہ پارٹ باقی ہے کہ بھئی تیمم ایک تو مٹی میں چلی، وہ تو کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ مٹی کی وجہ سے نہیں دھویا تھا، لیکن ان دونوں کیس کے ناپاکی کے اندر تیمم سے کام چل جائے گا. تو ایسا کیسے ہے کہ اس تیمم سے دونوں طرح کی ناپاکیوں کا کام چل جائے گا؟ اصل چیز تو دھونا ہی ہے، لیکن جب کچھ نہیں ہو تو اس سے کم تر درجے میں کچھ کر لیا جائے. مٹی کیوں؟ سعیدن طیبن، یہ ضروری طیب مٹی ہو، یہ بہت ضروری ہے. طیب، یہ گندی وندی نہیں ہو. پھر طیب خالی پاک کو نہیں کہتے، طیب ہولسم، وہ جو جسم کو فائدہ پہنچائے، وہ جو اندر سے بھی فرحت بخش ہو، جو جس سے خوشی کا بھی احساس ہو. ایسی کون سی مٹی ہوتی ہے بھائی جس سے خوشی کا بھی احساس ہو آپ کو؟ یہ اینشنٹ ٹائم سے ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. دا ارتھ دا کلے ہیلز، بہت پرانا، آج بھی نیچروپیتھی کے اندر ہے. آپ کی بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، بہت سی وہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور بہت سی وہ کہ جو آپ بے پرواہی بھی چھوڑ دیتے ہیں، علاج ہو سکتا ہے لیکن ہے. اگر آپ گڈھے میں کھڑے ہو جایا کریں، اوپر سے مٹی بھر لیا کریں، آدھے گھنٹے کھڑے رہے، پھر گڈھے میں سے نکلوا لی، واپس آ گئے. یہ بہت پرانا وہ ہے، پورے جسم پہ مٹی لگ رہی ہے، وہ مٹی کے اندر ہے، تو وہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. مٹی خاص طور سے وہ مٹی جو کلے کہلاتی ہے، یعنی وہ جس کا یہ ریتیلی نہیں، وہ مٹی جس کا جو لسدار ہو، تو ایسی مٹی جس کا پیسٹ بن جائے، وہ مٹی خاص طور سے بہت مفید ہوتی ہے. تو طرح طرح کی کلے کا استعمال آج بھی ہوتا ہے ہیلنگ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا، طاہر کر دیا گیا.
طاہر یعنی طاہر بالکل یہ باہری، وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم باہری پاکی کہیں. تو مٹی تو ہیلنگ کے لیے آج بھی استعمال ہوتی ہے دنیا میں، اور اس کے علاج اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں مٹی سے علاج کے. اس کو یہ کہا کہ وہ مٹی لینا اور اس مٹی کے اوپر وہ بھی دراصل اس سے مساجنگ کر لو. تو مٹی اپنے آپ میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتی ہے، بیکٹیریاز کو مارنے کی مٹی. مٹی سے پاکی حاصل کرو، ایک جگہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بھئی وہ مٹی سے پاکی حاصل کرو، پانی نہیں ملے تو. اس کے لیے جب اپنی ضرورت فارغ ہونے کے لیے، لیٹرین کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے کے بعد پانی نہیں ملے مٹی سے، اگر پیپر ہے ایبزارب کرنے والا چلیے کر لیجئے، لیکن پیپر جو ہے اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز نہیں ہوں گی، مٹی میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہیں. تو صرف یہی نہیں بلکہ ہر دور کے لوگ گاؤں کے قدیم زمانے سے مٹی کے ڈھیلے یوز کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے. اور اچھا یہ کہ اس سے پہلے کر لیا پھر پانی سے ہاتھ لگایا تو ہاتھ بہت گندے نہیں ہوں گے. صرف اتنی بات نہیں بلکہ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ساتھ میں ہیں اس کی مٹی کے اندر. اس لیے مٹی کی بات کی تھی استنجے کی کہ اگر وہ نہیں ملے تو پھر مٹی سے کر لینا. یہ مٹی ہے یہ اپنے آپ میں بہت میڈیسنل یعنی ہیلنگ کی، بیماریوں کو دور کرنے کی بہت سی خصوصیات رکھتی ہے. تو جب یہ نہ ملے تو دوسرے نمبر کے اوپر پھر جو ہے وہ اتنا کر لیا کرو کہ فیس کو اور ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا مسح کر لیا کرو، خالی چہرے اور اس کے اوپر اس کو رگڑ لیا کرو. یہ جو ہے اس سے بھی کتنے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں کلے سے آج کل کیے جا رہے ہیں. منرلز جو ہیں اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹیکل ایجنٹس ہوتے ہیں. اور یہ نیشنل سینٹر فار بایو ٹیکنالوجی انفارمیشن NBCI تو ادارہ ہے، اس نے کہا اس یہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے بہت مفید ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، رومیٹزم کے لیے اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے مٹی اگر ہیٹ کے ساتھ میں ہو تو. ٹاکسنز ہوتے ہیں جو اسکن کے اندر ہوتے ہیں، ان ٹاکسنز کو جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے، جذب کر لیتی ہے مٹی، اور جو جسم کے اندر بہت طرح طرح کے نقصان پہنچاتے ہیں. اور اینٹی بیکٹیریل میکانزم بھی ہے اس کے اندر، اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے. خاص طور سے وہ مٹی جس کا پیسٹ بن جاتا ہے، اس لیے کلے اس مٹی کو کہتے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے کلے کا ہیلنگ میں بہت استعمال ہوتا ہے. یہ پنڈول بھی کلے اس کا نا پیسٹ بن جائے گا. قدیم زمانے سے پنڈول ہے، یہ ملتانی مٹی ہے، لوگ رکھتے چلے آئے ہیں اپنے گھروں کے اندر تیمم کرنے کے لیے، کہ بتایا نہیں تھا کسی حدیث میں کہ یہی کرنا، لیکن یہ اس مٹیوں کو رکھتے چلے آئے ہیں اپنے پاس. یہ بھی وہی ہیں جو ہیلدی ہیں، ان سے طرح طرح کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، کھا نہیں جائے کوئی، لیکن اگر جسم سے ٹچ ہوتی ہے تو وہ بیکٹیریاز کو کل کرتی ہے اور بہت سی اور مفید باتیں ہیں. اور اگر ساتھ میں اس سے مساجنگ بھی ہو گئی تو پھر وہ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں جو پانی سے مساجنگ کرتے وقت ہوتے ہیں. یہ پورا جو نظام دیا گیا تھا وضو کا، نہانے کا، غسل کا اور تیمم کا، اور ان میں کیوں فرق ہے اور وجہ کیا تھی، کس موقع پہ کیوں کرایا تھا، تو یہ اس کے سلسلے میں اس آیت کے ابھی آیت ہی کا کچھ حصہ تو باقی تھا اس کا. یہ دیکھیے طہور کا لفظ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بخاری کی ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر تو اگر آپ اس میں سنیے گا سورہ نساء میں شاید تشریح ہے. تو یہ اپنے آپ میں بڑی زبردست بات ہے، اتنی سی بات کی کہ ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، اسے چھوڑیں ہم اس وقت، اور طاہر کر دیا گیا. ایسے پاک مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی ہے، یعنی خود یہ نہیں کہ پاک ہے، سوکھی مٹی پاک ہے، اور مٹی جو ہے پاک کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ساری زمین جو ہے وہ طاہر بھی ہے اور پاک بھی ہے، بشرطے کہ سوکھی ہو یا گیلی نہ ہو. تو یہ ہمارا اتنی آیت کا درس ہوا. ابھی بآخر کا حصہ ذرا سا باقی ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکلوں میں ڈالے گا، اب نہائیے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. ولیکن یرید لیطہرکم، ایک تو طہارت چاہتا ہے تمہاری، طہارت کو میں بتا چکا 3 طرح کی ہوتی ہے، پاکی، اور دوسرے ولیتم نعمتہ علیکم، تمہاری نعمتیں جو اس نے دی ہیں وہ نعمتوں کا تمہارے لیے استعمال ہو جائے، وہ نعمتیں تم پورے آخری طور پر بالکل پورے ٹو دی ہلٹ اس کے ہر طرح کا فائدہ نعمتوں سے حاصل کر لو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکریہ کرو گے کیا ہوگا، اور نعمت بڑھے گی. کہا ہے قرآن نے، آپ کو سب کو معلوم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے لازماً نعمت بڑھا دوں گا. تو پھر نعمت کا شکریہ ادا کرو گے اور فائدہ ہوگا، اور ورنہ کیا ہوگا، نقصان ہوگا.
ورنہ نقصان ہوگا. تاکہ تم شکریہ ادا کرنے کا یہ مطلب بھی تاکہ تم جب کوئی قدر کرتا ہے نا کسی کی دی ہوئی چیز کی تو وہ بہت خوش ہوتا ہے دینے والا کہ بڑے قدر سے ہماری چیز کی کتنی قدر جب دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. ایسی اللہ کی نعمتوں کی قدر. دیکھو تمہیں کتنی اس وضو تیمم سے کتنی نعمتیں دے دی. پریشان کرنا مقصد نہیں تھا کہ دین میں تمہیں تنگ کر کے رکھ دیں, یہ تاکہ تم اپنے زندگی میں جو بہت سے نقصان ہو رہے ہیں اس سے بچ جاؤ. یہ ہے شکریہ ادا کرنا. تو ہماری آیت نمبر 6 آج پوری ہوئی, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آج تھوڑا سا وقت اس میں زیادہ ہو گیا, لیکن اس کو ذرا تفصیل سے میں نے سمجھا دیا. آیت نمبر 7 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے اگلی مرتبہ سورہ المائدہ کی اگلا درس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.